شکریہ آنریبل اسپیکر. ابھی کے ممبر کہتے ہیں جی نہ کریں تو نہیں کرتے، بس وہ ادھر سے یہ بھی کہتی ہے نہ کریں، وہ بھی کہتے ہیں نہ کریں. چلیں جی اختیار ولی صاحب جرمن موشن پہ بات کریں. شکریہ آنریبل اسپیکر. میری یہ تحریک التوا جو تھی، یہ ایک لیٹر جاری کیا گیا تھا خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے 13 اگست کو، کہ جس میں لکھا گیا تھا کہ the competent authority has been pleased to constitute a committee comprising the following for preparation of draft bill for conferring the status of degree awarding Institute of Government Postgraduate John Zeb College SWAP as per directions of Honorable Chief Minister خیبر پختونخوا. جناب اسپیکر صاحب، اس کو سمپلی پبلک یوں لے رہی ہے کہ تعلیمی اداروں کو ہمارے صوبے میں 304 گورنمنٹ کالجز ہیں جہاں پہ بچے پڑھتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، ان گورنمنٹ کالجز میں اور ان یونیورسٹیز میں وہ طلبہ پڑھتے ہیں جو غریب ہیں، وہ لوگ پڑھتے ہیں جو رکشے کا ڈرائیور ہے اس کا بچہ ہے، جو دکاندار ہے، جو مزدور کار ہے، جو ٹیکسی ڈرائیور ہے، جو تانگا چلاتا تھا، جو کسی کا ملازم ہے، اس کے بچے پڑھتے تھے. اب اگر یہ حالات آ جائیں، یہ ان کا ایک اقدام ہے کہ جس طرح MTI ایکٹ یہ لائے تھے اور انہوں نے ہاسپٹلس کو پرائیویٹائز کر کے اس میں BOG سسٹم لایا، جہاں پہ پہلے لوگوں کو صحت اور سہولت کی سہولیات فری میں ملا کرتی تھی، اب MTI کے بعد وہاں پر ایک ایکس رے کے لیے پے کرنا پڑتا ہے. اگر یہ چیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سامنے بیٹھی ہوئی جو گیلری ہے، اس میں کچھ میں سمجھوں گا جو بیوروکریسی کی گیلری ہے، جو پریس کی گیلری ہے، اور یہ جو ہاؤس کے ممبرز ہیں، اس میں میکسیمم لوگ ایسے ہیں جو گورنمنٹ کالجوں سے پڑھ کر آئے ہیں، جو یہ سسٹم لانا چاہتے ہیں بورڈ آف گورنرز کا. اس کے بعد کیا ہوگا جناب اسپیکر؟ آج ایک سیمسٹر کی فیس ٹوٹل بنتی ہے 6,000 ساڑھے 6,000 روپے. انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو IM سائنسز کو ماڈل بنا کے، اس کو ایک سمبل بنا کے اس طرز پہ پوسٹ گریجویٹ کالج جان زیب سواب، پھر نوشیرہ، اینڈ پھر ایوری ویئر تھرو آؤٹ دا پروونس خیبر پختونخوا کے تمام 304 کالجز کو BOG ملا کے اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا. تو کیا ہوگا؟ یہ میں جو اشارہ کیا ہے یہاں پہ، یہ پریس گیلری میں یہ جو میرے دوست بیٹھے ہیں، یہ ہاؤس کے ممبرز، وہ سامنے جو آفیسرز گیلری ہے، 90% اس میں لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو گورنمنٹ کالجوں سے پڑھ کر آئے ہیں. تو کیا جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ڈبل سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو ختم کریں گے، امیر اور غریب کے لیے ایک پیمانہ اور ایک سٹینڈرڈ ہوگا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اس طریقے سے تو جناب اسپیکر، غریب کا بچہ آگے میٹرک سے آگے پڑھنے کے لائق ہی نہیں رہے گا. ہماری شرح خواندگی آلریڈی بہت لو لیول پر ہے، اور اگر یہ چیز نافذ ہو گئی تو آپ سمجھ لیں کہ ہم زمانہ جاہلیت کی طرف دوبارہ قدم نہیں اٹھائیں گے بلکہ دوڑ کے اس میں داخل ہو جائیں گے. تو میری ان سے درخواست ہے کہ اس چیز کو واپس لے اور اس پہ نظر ثانی کرے، ادروائز اس کے بڑے خراب نتائج نکلیں گے. اچھا جناب اسپیکر، اس ضمن میں جان زیب کالج، نوشیرہ کالج، پبی کالج، پشاور، کوہاٹ، DI خان، آپ کے ایبٹ آباد میں تمام جتنے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان چیزوں کو واپس کیا جائے. ان کے لیکچررز، ان کے اساتذہ کرام بھی ساتھ میں تھے، پبلک اور سول سوسائٹی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے. میں ان کو یاد دلاؤں گا کہ آپ نے تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ کیا ہوا تھا اور اس کا اعلان کیا ہوا تھا، تو برائے مہربانی آپ ان اداروں سے کمانے کی یہ سوچ جو ہے اس کو ترک کر دیں. آپ اس کو اگر یہ خدا نخواستہ پرائیویٹائز ہو جائے تو میں جناب اسپیکر آپ کے نوٹس میں اور اس ہاؤس کے نوٹس میں یہ بات لانا میں ضرور چاہوں گا کہ جب BOG بن گیا تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو اسلامیہ کالج ہے وہ پینڈیمک کے دنوں میں اپنے ڈیوز پے کرنے کے قابل نہیں رہا تھا. عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں ایک DMC کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے وہاں پہ ایک طالب علم کو 800 روپے کی فیس ڈالنی پڑتی ہے.
اچھا یہ حالات ہے ان کی جو بی او جیز اور پرائیویٹائزیشن کا ہے. تو اگر ہم اس طرف آئیں کہ لیٹ سپوز، اول تو ہم اس کے ساتھ قطعاً ایگری نہیں کرتے اور نہ ہم ان کو یہ کرنے دیں گے، کیونکہ یہ 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں. دوائیاں بھی لوگوں کی رسد سے باہر ہو گئی ہے، بجلی بھی رسد سے باہر ہے، گیس بھی، روزگار کا عالم یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے، پوری قوم جانتی ہے. رہ گئی ایک ایجوکیشن. اگر یہ پرائیویٹائز ہو گئی، آج تو آپ نے ماڈل بنایا ہے آئی ایم سائنسز کا، جو ایک سیمسٹر کا میں نے جس طرح بتایا کہ سرکاری کالجز میں ایک سیمسٹر کی فیس وہاں پر 6,500 روپے نہیں بنتی، اور آئی ایم سائنسز کا جو ڈیزائن ہے اس پہ تقریباً 1,00,000 روپے کا پر سیمسٹر خرچ آتا ہے. تو مجھے بتائیں جناب اسپیکر، کوئی تانگے وال کا بچہ کیسے پڑھے گا؟ کوئی رکشہ ڈرائیور کا بچہ کیسے پڑھے گا؟ کوئی عام چھوٹی دکاندار جو دکان رکھتا ہے، جو بڑی مشکل سے ان حالات میں تبدیلی کے اس عالم میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دلائے گا؟ اور سب سے بڑی بات جو ڈینجرس ہے جناب اسپیکر، ہمارے پاس کالجز یونیورسٹیز میں سپیس کم ہے. میرٹ نے ہمارے بچوں کو تعلیم کو آلریڈی اس سے الگ کر دیا ہے. ہمارے جب 1,000 بچے پاس ہوتے ہیں اس میں 100-150 لوگوں کو داخلہ مل جاتا ہے، 800 کے قریب بلکہ کچھ پلس وہ اپنی کنٹینیو نہیں رکھ سکتے ایجوکیشن کو. بجائے اس کے کہ ہم جائیں، ہم نئے کالجز بنائیں، اس کو سپانسر کریں، اس کو فیڈ کریں، اس کو سبسڈائز کریں. ہمیں پرائیویٹائزیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. حکومت کی جو پالیسی ہے پرائیویٹائزیشن کی، ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں. جس طرح ہیلتھ کی انہوں نے MTI پالیسی بنائی تھی، وہ جناب اسپیکر عوام اس کو لائک نہیں کرتی، اس میں بہت بڑے مسائل آ گئے، اور یہ دن آئے گا کہ ایک دن MTI کا سسٹم یہ لوگ خود واپس لیں گے. یہ نہیں لیں گے تو کوئی اور آئے گا، اس کو واپس لے لیا جائے گا. لیکن میں ان سے یہ کمٹمنٹ چاہتا ہوں، فلور آف دا ہاؤس، جواب بالجواب نہیں. میرے سوال تو ویسے بھی کمیٹی میں بڑی مشکل سے جاتے ہیں، مجھے پتا ہے اس پہ قدغنیں کہاں سے لگتی ہیں، لیکن اس چیز کو چونکہ یہ تعلیمی معاملہ ہے، یہ فلور ہے، یہ عوامی اسمبلی ہے، میں ان سے کمٹمنٹ چاہتا ہوں، یہ کمٹمنٹ کریں کہ اس چیز کو، اس آرڈر کو یہ واپس لیں. صوبے کے 304 کالجز کو ان کی پرائیویٹائزیشن صوبے کے لوگ مسترد کرتے ہیں، یکسر مسترد کرتے ہیں. اگر یہ امپوز کیا گیا تو ہم اس پہ بھرپور طریقے سے ایجیٹیٹ بھی کریں گے اور پشاور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے. نثار محمد صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب.